الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وبعدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. یہ دیکھیں، اس سے پہلے چند چیزوں کی اللہ پاک نے قسمیں کھائیں اور قیامت کے وقوع کا بیان فرمایا، کیونکہ انسان کے مزاج کے مطابق انسان کی طبیعت اور مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جب قسم کھا کر کوئی چیز بیان کی جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ اطمینان اور زیادہ تاکید کی بات ہوتی ہے. حالانکہ اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے پہلے قسمیں کھائیں، پھر آسمان کی قسم کھائی، اور یہاں اللہ پاک پھر اس کے بعد اللہ نے جنت اور دوزخ، وعدہ اور وعید، اس کا بیان فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت کے وہ خاص بندے جو راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان کا بیان تھا کہ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں. پھر اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا، زمین میں نشانیاں ہیں، اور پھر انسان کی اپنی ذات میں اللہ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں موجود ہیں. یہاں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. یہاں بھی اللہ نے قسم کھائی کہ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ قیامت کا واقع ہونا اسی طرح حق ہے جس طرح تم باتیں کر رہے ہو. انسان کی گفتگو بالکل یقینی ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں نطق کا ذکر فرمایا. تو آج کے درس میں انشاءاللہ رزق کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ہر انسان اس فکر میں ہے، سوتا ہے تو رزق کی فکر لے کر، اٹھتا ہے تو رزق کی فکر لے کر، اور اس کو بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے. اور رزق یہ وہ ہے کہ جس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ جو چیز ہمارے ذمے نہیں ہے، جو چیز ہمارے ذمے نہیں ہے، ہم اس کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائی ہے ہم اس سے غافل ہیں. اور جو چیز اللہ کے ذمے ہے ہم نے اس کی فکر جو ہے وہ اختیار کر لی، اور جو ہمارے ذمے ہے ہم اس سے غافل ہو گئے. اب رزق دینا اللہ کا کام ہے، اللہ رزاق ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ ہی رزق عطا فرماتے ہیں، اور انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کرے. تو ہم رزق کی تلاش میں آ کر فرض نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. رزق کی تلاش کی خاطر ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اور ہماری نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اس لیے فجر کی نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں.
یا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں قسم فرمائی۔ پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ جنت، اور یہ اللہ نے آسمانوں میں رکھی، جیسے آپ نے پچھلے درس میں معراج کے واقعے میں یہ سنا تھا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہ جنت جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، یعنی آسمانوں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اسی طرح رزق بھی اللہ نے آسمان میں رکھا۔ اب سما سے کیا مراد ہے، اس کی بے غبار تفسیر جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سما سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی اللہ نے تمہارا رزق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، درج کر دیا ہے، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمانوں میں موجود ہے۔ تو اللہ نے لوح محفوظ میں رزق کو لکھ دیا ہے، ایک اس کی تفسیر یہ ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی اور اس کی تفسیر یہ کی گئی، السما سے مراد بادل ہیں، رزق سے مراد بارش ہے، کیونکہ بارش کے ذریعے سے اللہ پاک رزق اگاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا انا صببنا الماء صبا، پانی ہم نے برسایا، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو ہم نے پھاڑا، تو بارش برستی ہے، زمین پھٹتی ہے، اس میں سے انسان کی غذا اور رزق اللہ پاک نکالتے ہیں اور ہم سب کو کھلاتے ہیں۔ اب اللہ ہمیں کتنا کھلا رہے ہیں اور کب سے کھلا رہے ہیں، اگر آج کے دور میں ہم نظر کریں جن حالات سے یہ زمانہ، یہ عوام اور ہم سب گزر رہے ہیں، ایک پریشانی کے عالم میں ہیں۔ کورونا کی وبا نے پورے عالم کو گھیرا ہوا ہے اور ہر انسان جو ہے اس وقت پریشان حال ہے اور پریشانی کا شکار ہے۔ اس میں جب کچھ قوانین ایسے بنتے ہیں کہ اس میں کچھ عمر کی حد رکھ دی جاتی ہے، پھر یہاں آ کر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا، یہاں سے چلے جائیں گے، کویت چھوڑ دیں گے، پتہ نہیں وہاں ہمارے کیا حالات ہوں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں ہماری عمر کا کتنا حصہ گزر گیا ہے، کتنی عمر ہماری گزر گئی، 50 سال، 55 سال، 60 سال، 65، 70 سے بھی اوپر، کہاں تک ہم پہنچے ہیں؟ اس ساری زندگی کے اندر اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور پھر یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا دن آیا ہے کہ اس میں اللہ نے آپ کو نہ کھلایا ہو، آپ بھوکے رہے ہوں۔ پھر 3 دفعہ ایک روٹین ہے تقریباً ہر انسان کی، صبح ناشتہ، دوپہر اور رات، یہ کھانے کا ایک انتظام انسان نے خود رکھا ہے، ایک ترتیب رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ روزانہ ہمیں کتنا کھلاتے ہیں، کتنا پلاتے ہیں، کتنی قسم کا کھلاتے ہیں اور کتنی قسم کا اللہ پلاتے ہیں، کتنے ذائقے دار چیزیں اللہ ہمیں پہنچاتے ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں تو زندگی پر نظر دوڑاتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تک ہم نے کتنے بکرے کھا لیے ہیں، کتنے جانور جو ذبح ہوئے اور وہ ہمارے پیٹوں میں چلے گئے، ہم نے کتنے کھا لیے ہوں گے، بڑے جانور، چھوٹے جانور، حلال جانور جتنے ہیں تو ہم نے کتنے استعمال کر لیے۔ پھر اللہ کی نعمتیں کتنی ہم نے کھا لی، سمندری مخلوق میں مچھلیاں یہ کتنی ہم نے کھا لی ہیں اس وقت تک، اور پھر اللہ نے یعنی کتنا کھلایا ہے۔ تو یہ رزق ہے جو اللہ ہمیں دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے جب 4 ماہ کی مدت میں بچہ ہم سب اپنے ماں کے پیٹوں میں جب تیار ہوئے تو رزق تو اللہ نے وہاں دینا شروع کر دیا۔ 4 ماہ کی مدت کے بعد 9 ماہ تک اللہ نے وہاں ہمیں دیا ہے، وہاں کسی نے سعی نہیں کی، کوشش نہیں کی، نہ والد نے، نہ والدہ نے، نہ کسی نے، وہاں اللہ نے خود کھلایا۔
دنیا میں آئے تو اللہ نے ماں کو بچے کی خوراک کا خود ذریعہ بنا دیا، دانت نکلے تو اللہ نے کائنات کو چلا دیا، اور اس وقت سے اس وقت تک اللہ کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے رزق رکھا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہیں تو زیادہ دے دیں، جس کو چاہیں تو ذرا تنگ کر کے دے دیں، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اس کے کام حکمت سے خالی نہیں۔ وہ جانتا ہے کس کو زیادہ دینا حکمت ہے، کس کو کم دینا حکمت ہے، تو اپنی حکمت کے مطابق اللہ پاک یہ رزق کی تقسیم جو ہے وہ کرتے ہیں اور ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن بھوکا اللہ کسی کو نہیں رکھتے، سب کو کھلا رہے ہیں۔ اس لیے اس فکر کو تو ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور رزق اللہ دینے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح سے توکل کرو، بھروسہ کرو جس طرح توکل کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں اور خالی پیٹ وہاں سے نکل جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو ان کے پوٹے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پر اس طرح کا توکل ہے تو پھر اللہ تمہیں اس طرح رزق دیں گے جس طرح اللہ ان پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور پھر آرام سے کہ اللہ ہمیں یہاں رزق دیں گے۔ اللہ نے اس کے لیے دن بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور انسان کے لیے کوشش رکھی ہے، اور وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کوشش کرتا ہے، اللہ رزق دیتے ہیں۔ اب اسی طرح جو پرندوں کو رزق ملتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پرندے صبح اٹھ کر اپنے گھونسلوں میں اور درختوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں فجر کی نماز آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو پرندوں کی آوازیں چہچہانے کی آپ کو آتی ہیں۔ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پرندے اٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پرندے نکل جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پرندے وہیں بیٹھے رہتے ہیں، رزق انہیں وہاں ملتا ہے تو پرندے اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہیں کہ انسان بھی اسی طرح سبب کو اختیار کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے، اپنی طرف سے کوشش کرے، حلال کمائے، اور جتنا مقدر میں ہے اللہ اسے اتنا ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اور پھر دوسری آیت قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آپ فرما دیجئے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ سورۃ فاطر میں اللہ نے فرمایا هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے دے؟ تو رزق دینے والے اللہ ہیں، اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کرم فرمایا اور اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود نہ لیا ہو۔ اب دیکھیں جتنے جاندار ہیں اللہ سمندر کی مخلوق کو کس طرح سے کھلا رہے ہیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھوؤں کو اللہ کس طرح کھلا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح جو چوپائے ہیں اللہ انہیں کس طرح کھلا رہے ہیں، اسی طرح جو درندے ہیں اور چیڑ پھاڑ کرنے والے جو جانور ہیں اللہ انہیں کس طرح اور کتنا کھلا رہے ہیں، اور اسی طرح کتنے انسان ہیں جو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں اللہ انہیں کس طرح سے کھلا رہے ہیں، اللہ اپنے نافرمانوں کو کس طرح سے کھلا رہے ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے میرے بندو یہ بتاؤ تو صحیح کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ تو اللہ نے فرمایا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود نہ لیا ہو۔ اب یہاں اللہ نے کیا فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر ضروری ہے، اللہ پر واجب ہے، اللہ پر لازم ہے۔ حالانکہ کوئی چیز اللہ کے ذمہ ضروری نہیں ہو سکتی،
کوئی اس کے ذمہ فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ذمے لیا، تو رزق کا عطا کرنا یہ اللہ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمارے ذمے ہے یہ دین کو اختیار کرو، شریعت کو اختیار کرو، سنتوں کو اختیار کرو، اس دین پر چلو، اس شریعت پر چلو، اس اسلام پر چلو، اس میں خرافات سے بچو، بدعات سے بچو، جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے انہیں اختیار کرو، جن سے باز آنے کا حکم ہے ان سے رک جاؤ۔ تو اللہ نے یہ ہمارے ذمے لگایا، تو رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اللہ ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں۔ امام قرطبی نے قبیلہ اشعریین کا یہاں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھیں کس طرح اللہ رزق عطا فرماتے ہیں اور کس طرح انسان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری اور ابو مالک اشعری، یہ قبیلہ اشعریین والے، یہ ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان کے پاس جو سامان تھا کھانے پینے کا توشہ وہ ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر تم کہو کہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست فرما دیں۔ جب وہ قاصد آیا، ان کی طرف سے جو نمائندہ تھا وہ آیا اور دروازے پر پہنچا تو اندر سے امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہیں سے واپس ہو گئے اپنے قبیلے والوں کے پاس اور ان کو جا کر کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ جانداروں کو اور ہر ایک کو وہ رزق دے رہا ہے تو کیا اشعریین والے یہ ان جانوروں اور جانداروں سے بھی گے گزرے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا۔ قرآن پاک کی آیت سن کر وہ واپس گئے اور جا کر کہا کہ خوشخبری ہو، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تمہیں، تمہارے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک بہت بڑا تھال جس کو سینی کہتے ہیں اور بڑی پلیٹ جو ہے وہ آئی، اس میں روٹیاں تھیں اور گوشت تھا، یہ عرب کا بہترین کھانا کہلاتا ہے، اور وہاں انہوں نے کھایا اور خوب سیر ہو کے کھایا۔ اس کے بعد بھی وہ کھانا بچ گیا تو انہوں نے کہا ہم یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو استعمال فرمائیں۔ تو 2 آدمیوں کو بھیجا اور پھر پیچھے سے یہ بھی آگے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ بڑا ہی مزیدار تھا، بڑا نفیس، بڑا لذیذ، بڑی لذت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا، میں نے تو نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا قاصد آیا تھا اور پھر یہ گیا ہے اور اس نے یہ باتیں ہم سے کہیں، پھر یہ کھانا آیا اور پھر یہ سارا ہم نے جو ہے وہ کھایا ہے اور واپس آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس ذات نے بھیجا ہے جس نے رزق کا ذمہ ہر ایک کا اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب تاریک رات تھی اور پھر زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر آگ کی انہیں ضرورت تھی، اس وقت سردی تھی، رات ٹھنڈی تھی اور آگ کی تلاش میں تھے، تو اللہ نے طور پر انہیں آگ دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کی اس شبیہ کو دیکھ کر آگ سمجھ کر وہاں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ ہم کلام ہوئے، لمبا واقعہ ہے، اور فرمایا کہ اب اذهب الى فرعون انه طغى، یہاں سے اب فرعون کے پاس جاؤ۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بیوی میری وہ نیچی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تنہا ہے، اس کی کفالت، اس کا رزق، اس کی ذمہ داری، اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تو جانتے ہیں دل کے اندر کیا آ رہا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو چٹان ہے اس کے اوپر اپنی لاٹھی مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اس چٹان پہ ماری، وہ چٹان پھٹی اور اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔
اللہ پاک نے فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لاٹھی ماری, وہ بھی پھٹا اور اندر سے ایک تیسرا پتھر نکلا. اللہ پاک نے فرمایا اس پر بھی لاٹھی مار. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لاٹھی ماری, وہ پھٹا اور اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا, اور وہ یہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی سبحان من یسمع کلامی سبحان من یذکرنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے, پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے یاد رکھا ہے, مجھے بھلاتا نہیں, اور پھر میرے کلام کو بھی وہ اللہ سن رہا ہے. وہ پاک ذات ہے. یہ اللہ نے دکھایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا یا ان کو کچھ شک تھا. یہ اطمینان قلبی کے لیے, دل مطمئن ہو جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتى, اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, مجھے دکھا تو صحیح. اللہ نے فرمایا تو تیرا ایمان نہیں ہے. انہوں نے کہا ایمان تو ہے, اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے. تو 4 پرندے لینے کا حکم ہوا, ان کو کاٹا, ان کا قیمہ بنایا, مختلف پہاڑوں پہ رکھا, اور پھر اللہ نے فرمایا اب ان کو بلا. ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو ہر ایک پرندہ بن کر اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا. تو یہ اطمینان قلبی کے لیے ہوتا ہے. تو رزق اس طرح اللہ دیتے ہیں کہ اللہ نے دکھا دیا رزق جو ہے اس طرح سے میں جو ہے وہ عطا کرتا ہوں. اس لیے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی. اب یہاں دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ رزق سے بھاگتا ہے, بھاگنا چاہے تو رزق اس کا پیچھا اسی طرح کرتا ہے جس طرح انسان کے پیچھے جو ہے اس کی موت کرتی ہے. یعنی انسان موت سے بھاگے تو بھاگ سکتا ہے, نہیں بھاگ سکتا. اسی طرح جو رزق اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے, اگر وہ بھاگنا بھی چاہے تو اس رزق سے وہ بھاگ نہیں سکتا. اس طرح رزق اس کا پیچھا کرتا ہے جس طرح موت اس کا پیچھا کرتی ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا قسم ہے آسمان, اور اس کے بعد فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی, یہ قیامت کا واقع ہونا اسی طرح حق ہے جس طرح تم گفتگو کر رہے ہو, باتیں کرتے ہو, بولتے ہو. کبھی حضرت اسمعی رحمہ اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ سے نکلا, یعنی بڑا عجیب واقعہ یہ دیکھیں, یہ سنیں. وہ کہتے ہیں میں بصرہ کی جامع مسجد سے نکلا تو راستے میں ایک بدو آ گیا, اس نے سلام کیا اور مجھے کہا کہ تم کس قبیلے سے ہو. میں نے کہا کہ بنی اسمع سے ہوں. اس نے پوچھا پھر کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت اسمعی نے یہ فرمایا کہ میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو اس بدو نے کہا اچھا اللہ کا قرآن بھی ہے, کلام بھی ہے جس کی لوگ تلاوت کرتے ہیں؟ تو حضرت اسمعی نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہے. اس نے کہا تو چلو پھر مجھے سناؤ اللہ کا قرآن کیا ہے. حضرت اسمعی یہ کہتے ہیں میں نے سورۃ ذاریات پڑھنی شروع کی, والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا, یہاں تک پہنچا وفی السماء رزقکم وما توعدون. اس نے کہا کہ بس رک جاؤ. اس کے پاس اونٹ تھا, تلوار تھی, ایک کمان تھی, تلوار اس نے لٹکائی ہوئی تھی, اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے وہ کمان جو ہے وہ ہاتھ میں تھی. اس نے کیا کیا, اپنے اونٹ کو وہاں نحر کیا, ذبح کیا, اور پھر یہ کہا کہ اس گوشت کو تقسیم کرنے میں تم میری مدد کرو. حضرت اسماعی نے مدد کی. ہر آنے والا اور جانے والا, جو آنے والے جانے والے تھے, سب میں وہ اونٹ کا گوشت تقسیم کر دیا. اپنی تلوار کو توڑ دیا اور اپنی کمان کو توڑ دیا, اور پھر پیٹھ پھیر کے وہ چلا گیا. یہ آیت سنی کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے. یہ یقین, ایک آیت سنی, ایسا کامل یقین تھا. آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے, ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں. تو وہ واپس چلا گیا. پھر حضرت اسماعیل یہ کہتے ہیں میں ہارون رشید کے ساتھ حج کے لیے گیا, تو پھر وہاں طواف کرتے ہوئے ایک شخص نے سلام کیا اور بڑی کمزور آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا. میں نے غور کیا تو یہ وہی اعرابی اور دیہاتی تھا. اس نے پھر کہا کہ ہاں مجھے پھر تم سورۃ ذاریات سناؤ.
حضرت اسماعی کہتے ہیں میں نے پھر پڑھنی شروع کی اور اسی آیت پہ پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اس نے کہا کہ ایک چیخ ماری اور اس نے کہا کہ ہم نے اپنے رب کا یہ وعدہ بالکل سچا پایا کہ اللہ نے کس طرح سے رزق دیا ہے. یعنی اس نے اپنا اونٹ سب کچھ قربان کر دیا اور قربان کرنے کے بعد اس نے کہا جب رزق اللہ نے دینا ہے تو پھر جو ہے اس چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ ایمان اور یقین تھا. اس نے کہا یہ وعدہ ہم نے رب کا سچا پایا. تو اس نے پھر کہا کہ کچھ اور سناؤ گے. تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں میں نے اگلی آیت پڑھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی یہ اسی طرح حق ہے جس طرح تم گفتگو کر رہے ہو. اس نے یہ آیت سنی اور یہ کہا کہ کس چیز نے اس جلیل ذات کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا کہ اس کی تصدیق نہیں کی. اس نے یہ آیت سن کر بھی ایک چیخ ماری اور 3 دفعہ یہی کلمات کہے اور اس کی جان نکل گئی. یہ ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ان قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی یہ قیامت اسی طرح حق ہے جس طرح جو ہے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو کلام کرتے ہو. تمہارے کلام میں کوئی شبہ نہیں قیامت کے آنے میں شبہ نہیں. اب یہاں اللہ نے نطق کا ذکر فرمایا حالانکہ انسان کے حواس اور بھی ہیں جیسے زبان سے چکھنا ہوتا ہے کانوں سے سننا ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح تم دیکھ رہے ہو یا یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح تم سن رہے ہو یا تم چکھ رہے ہو کیونکہ یہ وہ حواس ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے اس میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے. ایک بیماری آئی ہے انسان سن نہیں سکا اور پھر ذائقہ جو ہے وہ کہ بیماری ہے اس سے ذائقہ خراب ہو گیا میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگ پڑی. تو اس میں تو انسان کے اندر التباس اور اشتباہ ہو سکتا ہے لیکن جو گفتگو ہے اس میں کوئی التباس نہیں کوئی اشتباہ نہیں. تو اللہ نے فرمایا قیامت کا آنا اسی طرح حق ہے. تو قیامت آنے والی ہے. ہم دیکھتے ہیں روزانہ خبریں پڑھتے ہیں فلاں آج اللہ کے پاس پہنچ گئے رضا الہی سے ان کا انتقال ہو گیا فلاں شخص جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے چلے گئے فلاں جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ فوت ہو گئے. روزانہ ہم کتنی خبریں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا نمبر بھی ہے ہم بھی لائن میں ہیں ہمارا وقت بھی آنے والا ہے ہم نے بھی اپنے اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور اس کا پتہ کوئی نہیں اس کے لیے کوئی بیماری نہیں ضروری نہیں صحت مند بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اصل جو ہے وہ وقت ہے یہ انسان نے جانا ہے پھر قبر ہے پھر اسی طرح اس کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو یہ وقت ہے یہ فرصت ہے یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے ہم اس زندگی کو اللہ کے مرضیات کے مطابق صرف کر دیں اور اللہ اپنے مرضیات کے مطابق صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ ہماری مدد فرمائیں. اللہ فتنوں سے بچائیں شرور سے بچائیں کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت جو ہے امت افراتفری میں ہے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس وقت اللہ کی طرف رجوع کریں جو اللہ مسبب الاسباب ہیں ہم اس کی طرف رجوع کریں. پوری امت یہ انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے اللہ کی طرف رجوع کرے. جب تک انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر یہ حالات آتے رہتے ہیں. یہ اسی لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ نصیب فرمائے. موت اس حالت میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں اللہ کی مخلوق راضی ہو ہماری روح نکلے تو اللہ کے فرشتے استقبال کریں عرش تک چلی جائے اللہ کی طرف سے رضا کے اعلان ہو جائیں. یہی کامیابی ہے. دنیا کے اندر کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے. نظر انسان کو ہر وقت اپنے رب پر رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے مالک اللہ ہمارے خالق. اسباب کو اختیار کریں نماز کی پابندی کریں جو اوقات اللہ نے عبادت کے لیے رکھے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ عبادت کریں. ابھی راتوں میں آپ کے پاس فرصت ہے تو رات کے اندر اپنے قیام کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال دیں. جیسے پچھلی آیات میں تھا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں راتوں کو جو ہے وہ کم سوتے ہیں. اور اسی طرح ہم اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا کر سکتے ہیں کہ سونے سے پہلے 4 6 8 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جائیں تو یہ تہجد ہی کی نماز میں شمار ہوگا انشاءاللہ. تو رات کے حصے کی جو عبادت ہو انسان جب کرتا ہے تو اللہ جو ہے
یہ اسی آیت میں ان کو شامل فرما دیتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اور پھر اہل جنت کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا تھا وہ فرمایا انہم کانوا قبل ذالک محسنین. یہ جنت میں جانے والے متقی دنیا میں بڑے نیکوکار تھے. اب ظاہر ہے کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطیاں نہ ہوں، کوتاہیاں نہ ہوں، گناہ نہ ہوئے ہوں، کوئی انسان اس سے خالی نہیں. لیکن یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہوش آ جائے انسان کو اور انسان ندامت کے ساتھ آنسو بہا لے اور یہ کہہ دے یا اللہ یہ جو میں نے کیا یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں کہ تو اس قابل تھا کہ میں تیری نافرمانی کر سکتا. یا اللہ تو کتنا کریم کہ جبریل تیرا حکم مانتا ہے، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل تیرا حکم مانتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، ایک لمحہ ان کا نافرمانی میں نہیں گزرا. اور یا اللہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات میں بنایا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. یا اللہ میرا یہ معاملہ تیرے ساتھ جو ہوا ہے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، بس ہماری زندگی کے رخ کو پھیر دے، اپنی طرف پھیر دے، اپنا بنا لے اور اہل جنت میں ہمیں شامل فرما دے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. بیماروں کو اللہ صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرمائے. سب